چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھارتی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ بھارت نے پہلگام واقعے پر اپنے عوام سے جھوٹ بولا اور جنگ میں ڈس انفارمیشن پھیلائی۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کسی بھی گروہ کو دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا، نہ ملک کے اندر نہ باہر، اور خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ بلاول نے کہا کہ پہلگام حملے پر پاکستان عالمی تحقیقات کے لیے تیار تھا، مگر بھارت نے انکار کیا۔ انہوں نے FATF کے تحت کارروائیوں، کل عدم تنظیموں پر پابندی اور کلبھوشن یادیو جیسے شواہد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان خود دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا ہے، سیاست کے بجائے تعاون ضروری ہے۔ ممبئی اور سمجھوتا ایکسپریس حملوں پر بھی بلاول نے بھارت سے انصاف اور مشترکہ کوششوں کی اپیل کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ عالمی تہذیبوں کے مکالمے پر وزارتی اجلاس میں شرکت کے لیے بیجنگ پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اجلاس دنیا کی مختلف تہذیبوں کے درمیان باہمی احترام اور سیکھنے کے جذبے کو فروغ دینے کا منفرد موقع ہے۔ 2 روزہ اجلاس آج سے چینی وزارت خارجہ کے اشتراک سے شروع ہو رہا ہے، جس میں مختلف ممالک کے وزراء شرکت کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برازیل کی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر سابق صدر بولسونارو کے خلاف مقدمات ختم نہ کیے گئے تو امریکی حکومت برازیلی مصنوعات پر 50% ٹیکس عائد کر سکتی ہے۔ ٹرمپ نے برازیل کے عدالتی اقدامات کو سیاسی انتقام قرار دیا اور کہا کہ امریکی کمپنیوں، خاص طور پر ٹرمپ میڈیا کے خلاف فیصلے ناقابل قبول ہیں۔ برازیلی صدر نے جواب میں واضح کیا ہے کہ عدلیہ میں کسی بیرونی مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اگر امریکہ نے ٹیرف بڑھایا تو جواب بھی سخت دیا جائے گا۔ ٹرمپ نے برکس اتحاد پر بھی تنقید کرتے ہوئے اسے امریکہ مخالف قرار دیا اور رکن ممالک پر اضافی 10% ٹیکس کی دھمکی دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان اور وزیر دفاع یاسر گلر نے ملاقات کی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی وہاں موجود تھے۔ اسلام آباد میں ہونے والی اس اہم ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک اور دیگر اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دوستی لازوال ہے اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے بنیادی مفادات کے لیے غیر متزلزل حمایت جاری رکھیں گے۔ انہوں نے غزہ اور ایران کے حوالے سے قریبی رابطوں کی ضرورت پر زور دیا اور بھارت سے حالیہ کشیدگی کے دوران پاکستان کی حمایت پر ترک قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے 2 طرفہ تجارت کے فروغ اور ترک کمپنیوں کی پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مالی سال 2024-25 میں ترسیلات زر کے ریکارڈ اضافے پر قوم اور بیرون ملک پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ 38 ارب 30 کروڑ ڈالر کی ترسیلات زر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح ہے، جو بیرون ملک پاکستانیوں کے اعتماد اور حب الوطنی کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حالیہ معاشی اشاریے حکومتی پالیسیوں کی درست سمت کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت معاشی استحکام کے بعد اب ترقی کی جانب گامزن ہے اور عوامی فلاح اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور ان کی خدمات کو ہمیشہ سراہا جائے گا۔ صارفین کے لیے خوشخبری، ملک بھر میں بجلی سستی کر دی گئی ہے۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کے نوٹیفیکیشنز جاری کر دیے ہیں۔ نیپرا کے مطابق کراچی کے صارفین کے لیے فی یونٹ 4 روپے 3 پیسے جبکہ دیگر شہروں کے لیے 50 پیسے فی یونٹ بجلی سستی کی گئی ہے۔ کے الیکٹرک کے لیے یہ کمی اپریل 2025 کی ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پر دی گئی ہے، جبکہ دیگر علاقوں میں مئی 2025 کی ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی سستی کی گئی ہے۔ نیپرا کا کہنا ہے کہ اس کمی کا فائدہ صارفین کو جولائی کے بجلی بلوں میں ملے گا۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ کے الیکٹرک نے اپریل کی ایڈجسٹمنٹ میں 4 روپے 69 پیسے فی یونٹ کمی کی درخواست کی تھی، جبکہ سی پی پی اے نے مئی کی ایڈجسٹمنٹ میں 10 پیسے فی یونٹ اضافے کی سفارش کی تھی۔ تاہم نیپرا نے سرکاری ڈسکوز کے لیے فی یونٹ 50 پیسے کمی کی منظوری دے دی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو امریکہ کا دورہ مکمل کر کے غزہ پر کسی بڑی پیش رفت کے بغیر واپس روانہ ہو گئے۔ انہوں نے 2 روز میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے 2 بار ملاقات کی، جن میں نائب صدر جے ڈی وینس بھی شریک تھے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ اسرائیل 3 بنیادی اہداف پر قائم ہے:
तमाम यरगमालियों की रिहाई, हमास की अस्करी और सियासी ताकत का खात्मा और गजा को मुस्तकिल खतरा न बनने देना। ताहम मुलाकातों के बाद जंगबंदी या यरगमालियों से मुतल्लिक कोई बाज़ाब्ता एलामिया जारी न हो सका। इधर अमरीकी एलची स्टीव विटकोफ ने अपना मुजव्वज़ा दोहा दौरा मुलतवी कर दिया, जहां इसराइल और हमास के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी थे। सऊदी नशरियाती इदारे के मुताबिक कतर में मुज़ाकरात का 5वां दौर भी किसी नतीजे के बगैर खत्म हो गया, जबकि इसराइल अब भी जंगबंदी के दौरान जनूबी गजा में अपनी फौजी मौजूदगी पर इसरार कर रहा है। गजा पर इसराइली बमबारी का सिलसिला जारी है। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजीद 105 फलस्तीनी शहीद और 530 जख्मी हो चुके हैं। मार्च में जंगबंदी खत्म होने के बाद अब तक 7,118 फलस्तीनी शहीद और 25,368 जख्मी हो चुके हैं। अक्टूबर 2023 से जारी हमलों में मजमूई तौर पर 57,680 फलस्तीनी शहीद और 1,37,409 जख्मी हुए हैं। इधर इमदाद के इंतजार में मौजूद फलस्तीनियों पर इसराइली फौज की फायरिंग से मजीद 7 अफराद शहीद और 57 जख्मी हो गए। वजारत सेहत के मुताबिक शहीद होने वाले इमदादी मुंतजरीन की तादाद 773 हो चुकी है, जबकि जख्मियों की मजमूई तादाद 5,101 हो गई है।